جی ٹھیک ہے، نسیم صاحب آپ کی باری ہے۔ حضور یہ سوال ہمارے ایک معزز مہمان کی طرف سے ہے جو اس وقت یہاں موجود ہیں اور لوٹن سے تشریف لائے ہیں۔ کہاں سے؟ لوٹن سے جی۔ اچھا، تو ان کا سوال یہ ہے کہ تمام ٹھنڈا ہے ذرا گرم کرنے کے لیے۔ تمام مسلمانوں کا یہ متفقہ عقیدہ ہے اور اس کی بنیاد قرآن مجید پر ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں اور آخری نبی ہیں۔ اب اس کے بعد جماعت احمدیہ حضرت مرزا صاحب کو جو نبی مانتی ہے، یہ ایک ایسا عقیدہ ہے جو کہ کسی مسلمان کے لیے تسلیم قابل قبول نہیں ہے۔ اس کے متعلق تو میں بڑی تفصیلی روشنی بارہا ڈال چکا ہوں۔ پیچھے جو جلسہ ہوا تھا اس میں آخری جلسے کی تقریر ساری کی ساری اسی مضمون پر تھی نا، آخری نہیں، اس سے پہلے جمعے کا خطبہ، اور اس کے علاوہ میری کیسٹس بھری پڑی ہیں ان مضامین پر، انگریزی میں بھی اور اردو میں بھی۔ تو چونکہ اب وقت تھوڑا ہے میں تفصیل سے نہیں بیان کر سکتا اس وقت۔ میری درخواست یہ ہے کہ اگر وہ واقعتاً معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ ختم نبوت کے اوپر ہمارا حقیقی اور سچا ایمان ہے کہ نہیں، تو وہ تفصیل سے وہ لٹریچر بھی پڑھ سکتے ہیں، وہ کیسٹس بھی سن سکتے ہیں، اور پھر اگر کوئی شک کوئی خیال باقی رہ جائے تو میں حاضر ہوں جواب دینے کے لیے۔ ایک بات میں آپ کو قطعی طور پر یقین دلاتا ہوں کہ جماعت احمدیہ کا 100% قرآن کریم کی ہر آیت پر ایمان ہے، اور یہ وہ جماعت ہے جس کا یہ عقیدہ ہے کہ ناسخ اور منسوخ کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ قرآن کریم کا ایک شوشہ، ایک ذرہ بھی منسوخ نہیں ہوا، کیونکہ جس وقت بھی آپ نسخ منسوخ مان جائیں گے، کچھ آیتیں مٹانے والی آ جائیں گی، کچھ مٹنے والی بن جائیں گی، اور قرآن کریم جو فرماتا ہے لا ریب فیہ، اس میں ریب داخل ہو جائے گا۔ اس لیے اگر نعوذ باللہ من ذالک جماعت احمدیہ قرآن کی کسی آیت پر ایمان نہیں لاتی تھی تو پھر نسخ منسوخ کے عقیدے کو تو ماننا چاہیے تھا، یہ کہہ دیتے کہ یہ منسوخ ہو گئی۔ ہرگز ایسی بات نہیں، ہم سچے ہیں، صادق ہیں اپنے قول میں، اپنے ایمان میں صادق ہیں۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین مانتے ہیں، ہر اس معنی میں مانتے ہیں جس معنی میں صلحائے امت اور عرب استعمال سے لفظ خاتم کے معنی ثابت ہیں۔ آج اگر عرب علماء بعض مجھ سے بات کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ ہم عربی دان، ہم عرب میں پیدا ہونے والے، تم ہماری زبان ہمیں سکھاتے ہو، تمہارا کیا حق ہے کہ خاتم کے ایسے معنی کرو جسے ہم اعلان کر دیتے ہیں کہ جھوٹے اور غلط، سعودی عرب سے اعلان ہو جاتا ہے، مصر سے ہو جاتا ہے، تمہاری بات ہم کیوں مانیں؟ پھر تم تو پنجابی، تمہیں تو عربی بولنی بھی نہیں آتی۔ اس کا میں جواب یہ دیتا ہوں کہ مجھ سے میرا بحث کا کوئی حق نہیں، بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں، لیکن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حق رہتا ہے قائم، آپ کے صحابہ کا حق رہتا ہے۔ اگر میں خاتم کا مضمون خود حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے آپ کو دکھا دوں، پھر آپ کو زیادہ عربی آتی ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عربی زیادہ آتی ہے، پھر یہ بحث اٹھے گی، ہم بیچ میں سے نکل جاتے ہیں، پھر آپ بحث کیجیے۔ اولین صحابہ سے اگر ثابت کر دوں کہ خاتم کا وہ مفہوم مطلب نہیں ہے جو آج کے بعض علماء عرب ہوں یا غیر عرب قرآن کی طرف منسوب کر رہے ہیں، بلکہ وہ مطلب ہے جس کو ہم مانتے ہیں، اور یہ صحابہ کا عقیدہ تھا، پھر آپ بحث کیجئے۔ وہ عرب صحابہ صلحائے عربی نہیں تھے، بلکہ عربی کے لحاظ سے آج کی بگڑی ہوئی عربی سے تو بہت بہتر عربی جانتے تھے۔ آج تو میں نے تو دیکھا جتنے عرب آتے ہیں ان کو کہا جائے فصحا بولیں تو ذرا زور لگا کے بولنی پڑتی ہے، ورنہ بگڑی ہوئی عربیاں بول رہے ہیں، پہچانی بھی نہیں جاتی عربی۔ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے زمانے کی عربی ہر مسلمان کو تسلیم ہے، بہتر تھی، افصح تھی، ابلغ تھی اور سچی تھی، یعنی وہ لوگ سچے تھے جو عربی بولتے تھے۔ اب سنیے، آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا، انا خاتم النبیین و انت خاتم الاولیاء۔ یہ لفظ آگے پیچھے ہو سکتے ہیں مگر قطعی طور پر یہ لفظ موجود ہے۔ فرمایا کہ میں خاتم النبیین ہوں یا علی، اور تو خاتم الاولیاء ہے۔ اور یہی حدیث دوسرے لفظوں میں خاتم الاصفیاء کے معنوں میں کے لفظوں کے ساتھ استعمال ہوئی، اور یہ حدیث
شیعہ فرقوں کی کتب میں بھی موجود اور سنی فرقوں کی کتب میں بھی موجود، اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خاتم الاولیاء کا لقب دیا جاتا ہے۔ آپ نے اپنے خاتم النبیین کے ساتھ جوڑ کر بیان فرمایا ہے۔ میں یہ پوچھتا ہوں، ان صاحب سے پوچھیے آپ جنہوں نے سوال کیا کہ کیا اس بات پر آمادہ ہیں کہ یہاں جو معنی خاتم کا آپ ایک حصے میں کرتے ہیں دوسرے میں بھی وہ تسلیم کر لیں؟ اگر وہ آمادہ ہو جائیں تو بحث ختم ہو جاتی ہے۔ پھر آپ ان سے پوچھئے کہ بتائیے خاتم الاولیاء کا کیا مطلب ہے؟ اگر خاتم الاولیاء کا مطلب ہے ایسا ولی آ گیا جس کے بعد قیامت تک امت محمدیہ میں کبھی کوئی ولی نہیں پیدا ہوگا اور ولایت کی صف لپیٹ دی گئی ہے، تو پھر جائز ہے کہ ساتھ ہی یہ ترجمہ کیا جائے کہ ہاں جس طرح میں خاتم النبیین ہوں اور میرے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آ سکتا اور نبوت کی صف گویا کہ لپیٹ دی گئی ہے۔ کیا یہ جائز ہے؟ اگر جائز ہے تو ولایت کو ڈھونڈتے رہیں اس امت میں جو ولایت کے لیے پیدا ہوئی تھی، ولی بنانے کے لیے آئی تھی اور اعلان کرتی ہے کہ اولیاء اللہ کی جماعت ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ یہ اعلان کر رہے تھے کہ ہمیشہ کے لیے ولایت ختم ہوگی۔ پھر آگے سنیے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک کہنے والے کو یہ حدیث پڑھتے ہوئے سنا، یہ حدیث سناتے ہوئے بازار میں اعلان کرتے ہوئے سنا کہ انا لا نبی